ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ جل جلالہ نے اس امت دے ہر فرد دی بخشش اور مغفرت واسطے بہت بڑے آسان قسم دے سہل قسم دے قانون مقرر کیتے ہیں، مگر شومی قسمت اس امت دی کہ اللہ رب العزت دے ہر اس انعام نو اس امت نے ٹھکرا دیتا ہے جیڑا انعام اس امت دی ترقی واسطے اللہ نے عطا کیتا ہے. چنانچہ اللہ جل جلالہ نے ایک موقع تے فرمایا کہ پیغمبر دا زندہ رہنا یا پیغمبر دا دنیا تو مر وجنا امت دی دین اور اسلام دی ترقی وچ اس نو کوئی دخل نہیں. امت ترقی کردی ہے تو پیغمبر دی تعلیم نال کردی. اگر اللہ دے پیغمبر دی تعلیم اور تربیت محنت اور مشقت نو امت دا بندہ دل دے اندر جگہ دے تو ایسا انسان زندگی اور موت ہر موڑ تے کامیاب ہوندا ہے اور اللہ دے دربار وچوں اس نو خوشنودی اور شادمانی نصیب ہوندی. اور اگر امت دے اندر ایک خیال پیدا ہو جاوے کہ پیغمبر اگر زندہ رہے تو ساڈی ترقی ہے اور پیغمبر اگر دنیا تو مر جاوے تو پھر ساڈی بربادی ہے. تو اس حال وچ اگر کوئی امت دا بندہ زندگی گزارے تو وہ دنیا چ بھی ذلیل ہوندا ہے آخرت وچ بھی ذلیل ہوندا ہے. دنیا اور آخرت دے اندر امت دی کامیابی دا سبب ہوندا ہے پیغمبر دی سنت اور طریقہ. اللہ دے رسول دی تعلیم اور طریقے تے اگر امت عمل کرے تو چاہے ساری زندگی اس نو پیغمبر دا دیکھنا نصیب نہ بھی ہوئے تا بھی نجات یافتہ ہے. بلکہ اللہ دے پاک پیغمبر دی سنت تے عمل کرن والا بندہ اے اگرچہ پیغمبر دی زندگی اس نو نصیب نہیں ہوئی، پیغمبر دی زیارت نصیب نہیں ہوئی، کچھ بھی اللہ دے پیغمبر نال اس نو کوئی رشتہ نہیں پیدا ہویا، صرف اللہ دے رسول دی سنت تے سیرت تے عمل کر رہا ہے، تو ایسا انسان
اتنا اچے بخت والا ہے کہ اللہ دا پیغمبر اس دے ویکھن واسطے ہی سکھدا گیا ہے. خود امت دا پیغمبر نو ویکھنا تا اپنے مقام تے رہ گیا، خود پیغمبر سکھدا گیا ہے کہ کاش کہ میں ایسے امتی ویکھا جنہاں نے مینوں ویکھیا بھی نہیں، میری زندگی انہوں نے حسب نسب نال نبھائی بھی نہیں، مگر اس دے باوجود وہ میری سنت تے عمل کر رہے ہو سن. ایسے امتیاں نو ویکھن واسطے اللہ دا رسول ترسدا گیا دنیا تے، بلکہ فرمایا کہ وددت انا قد رأینا اخواننا، کاش کہ میں اپنے بھراواں نو ویکھاں ہا. صحابہ جداں پوچھیا ہے بھئی اساں تیرے بھرا نہیں یا رسول اللہ، تو نبی علیہ السلام فرمایا نہیں تساں میرے یار ہو، دوست ہو، ظاہر باطن دے دوست ہو مگر بھرا نہیں. بھرا میرے او آسن جنہ مینوں ویکھیا ہی نہ ہو سی، میری زندگی بھی انہاں دے نصیب نہ ہو سی، میں دنیا تو جا چکیا ہو سا، مگر اس دے بعد او آ کے بغیر میرے ویکھے دے میری سنت تے عمل کرے سن، لوگاں وچ بدنام ہو کے بھی میری سنت تے عمل کر رہے ہو سن. میں محمد دے او بھرا ہیں تے انہاں دے ویکھن واسطے میں سکھدا پیا. تو معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام دی ذات دے نال پیغمبر دی موت تے حیات نال تعلق امت نو نہیں ہوندا، امت دا تعلق ہے تو پیغمبر دی تعلیم نال. جداں امتی دے دل دے اندر اللہ دے پاک رسول دی، اللہ دے پیغمبر دی اتباع اور سنت دی محبت پیدا ہو ونجے تو عرش معلا دے اتوں اللہ پاک نو خود اس بندے نال محبت پیدا ہوندی. تا اللہ کریم نے یہودیاں تے نصرانیاں نو بھی آکھیا کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تہاڈا یہ دعویٰ ہے کہ اسانو محبت خدا دے نال، تو میرا دھوتا ہوا جواب ہی نے کہ مینوں تساں سوراں نال کئی محبت نہیں. ہاں ایک شرط ہے فتبعونی، میرے رسول دی سنت دی اتباع چ کرو تو وت میں خود بخود تواڈے چاہن والا ہو سا. میرا محمد رسول اللہ تواڈا جدو متبع بن ونجے تو میں تواڈا محب بن رہی سی. معلوم ہوتا ہے کہ امت دی ساری ترقی دا راز جو ہے تو پیغمبر دی تعلیم تے عمل کرن وچ ہے. اس واسطے جداں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات ہوئی ہے تو حضرت عمر نے جداں آکھیا کہ جیڑا شخص آکسی کہ محمد مر گیا ہے میں تلوار نال او دا سر قلم کر دے. حالانکہ موت آ گئی ہے. صحابہ کرام حضرت عمر دی جلالیت علی تلوار دے ڈر تو سر جھکا کر کے بیٹھے ہن بھائی ہن کیا کرا ہے. یہ سر اٹھنا چاہیے تو بہرحال تلوار اس دی خالی نہیں وجنی. فساد پائے ویسی نبی پاک دی وفات دے بعد امت برباد ہو گئی سی، ایک دوے نال لڑائی تے جنگ شروع ہو گئی سی، سارے سہمے پے ہن تے وہ بار بار اعلان کر رہا حضرت عمر اکھی دے آنے پٹے ہوئے ہن، چھپر اتلا تلے نہیں آندا، اتنا بے ہوش آئی. رسول پاک دی محبت چ اتنا بالکل بے بصیرت ہو گئے کہ آخے جڑا شخص آخسی جو محمد فوت ہو گیا ہے تو میں تلوار مار کے دی گردن اڑا دے. حضرت عمر دا جلال تے تلوار انجی مشہور ہے. اتفاقی مقام سنح وچ رقبہ ہے ابو بکر صدیق دا، او دے پھیرا مارن گئے ہن. ادو جڑے واپس آئے تو مائی صاحبہ فرمایا کہ میرا باپ ادرک امت رسول اللہ، محمد پاک دی امت بگڑ دی ہے تے تباہ ہوندی ہے.
جلدی پہنچ تو انہوں دا کوئی تدارک کر۔ صدیق اکبر آئے تو حضرت عمر اسے لئی یا تلوار لٹکا رہا ہے تے آواز ہی دے رہا ہے کہ جڑا شخص آکسی محمد فوت ہو گئے تو میں اس دا سر قلم کر دے، سیدھا لگایا ہے۔ آ کے آدھا ایھا الرجل علی رسلک، ہوش کر اے عمر، انت عزیز فی الکفر و خوار فی الاسلام، بڑا دلیر ہونا ہے تو جدن کافر ہونا ہے، تے مسلمان ہونے کے بعد ایڈا بزدل ہو گیا تیرے کو جلی نہیں سکتی مصیبت۔ تو محمد نو خدا سمجھے ہویا کہ ادو تے موت نہ آسی، ساری بتھی چھٹی کوئی محمد دے سر تے، ساری رکھوالی کرن والا وہ ہے جس تے موت کدے نہیں آ سکتی۔ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جی تو محمد پاک نو معبود سمجھنا ہے تو مر گیا ہی مر گیا ہی۔ خبردار، من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جی اللہ نو معبود سمجھنا ہے تو اللہ دے موت نہیں آ سکتی۔ تو ہوندا کون ہے ایڈا انی محبت رکھن والا غیر اللہ دے نال؟ اتنی اندھی محبت رکھیں دی ہے تو اس خدا نال رکھڑی ہے جدوں تے موت آ نہیں سکتی۔ تو اس ذات دے اتنی محبت تے ہاں رکھے کھلا جس دے موت لکھی ہوئی آئی جڑی اللہ پاک نے، تو اج موت نے آ کے اپنی لپیٹ چ لے لیا۔ قرآن دی آیت اردو پڑھی، ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ کیا سمجھتے ہو میرے محمد نو؟ آیت پڑھی، آیت نال سمجھایا۔ اللہ کریم نے آج تو پہلے فرما دیتا ہے محمد ہور کائی شے نہیں سوا اس دے کہ میں اللہ دیاں چٹھیاں پہنچاون والا ہے، رسول اج مر ونجے یا قتل ہو ونجے، انقلبتم علی اعقابکم، جے محمد تے موت آ ونجے یا قتل ہو ونجے تو کیا تسا دین تو پچھڑو دے ٹرنا شروع کر دے سو؟ جے انجے تہاڈا حال رہا، ینقلب علی عقبیہ، جے پچھڑو دا ٹرنا شروع کر دیتو ہے تے دین نو چھوڑ دیتو ہے تو مینوں تو نقصان کوئی نہیں ہونا، تہاڈا اپنا ستیا ناس ہوئی سی۔ جلے آیاتاں پڑھیاں سمجھایا، حضرت عمر دا ہوش ٹکانے تے آ گیا۔ صدیق اکبر آخیا حیا کر، ہوش کر اس خدا بندے قدوس دا جس تے موت نہیں آ سکتی۔ ساری بتھی چھٹی، ساری کھوٹی تے کھری قسمت کوئی محمد دتے نہیں، سانو تو محمد نے رستہ دکھایا ہے، راہ برتا ہے، مگر ساڈا مشکل کشا تے حاجت روا نہیں۔ مشکل کشا ہوا ذات ہے جس تے کدے موت تے اونگ اگلاٹ کدے آ سکتا ہے۔ جلے ہوش چایا گوڑیاں دے بھار ٹھائے پیا، تلوار ہاتھ چٹھائے پئی، اس لیے خیال تک ہی نہ رہا تے چیتا ٹکانے تے نہ رہا کہ میرے ہاتھ تلوار آئی تو میں کیا کرنا تے کہ نہیں۔ مرشدہ بھجدا گیا ممبر نبی علیہ السلام تے، اتھے ونج کے خطبہ دیتوس، ایھا الناس لوگو کنت اريد ان يعيش رسول اللہ یدبرنا، میرا مغالطہ اللہ رحمت کرے صدیق اکبر تے، جیڑا رحمت دا بدل بن کے گجے آئی ہے تے وسے آئی ہے، میرے مغالطے دور ہو گئے۔ میں اگے سمجھدا ہم کہ یہ ہو نہیں سکتا جو محمد پاک پہلے مر ونجے تے اسا جیندے رہا ہیں، میرا خیال ہاں پہلے اسا سارے مر ویسا ہیں، سانو پور کے تے تاں کی نہیں پیچھے موت آسی محمد تے۔
مگر میرا خیال غلط نکلیا ہے. امل موت تلتی کتب اللہ علیہ، جیڑی موت اللہ نے ہر بندے واسطے مقدر کیتی ہے وہ محمد تے آ گئی ہے. فإنہ قد مات، لوگوں میں اعلان کر رہا کہ محمد مر چکے ہیں، زندہ نہیں. صدیق اکبر نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت تے سیرت تے عمل کر کے دکھایا. یہ نہیں ویکھیا کہ اتنے برادری آپس وچ پھٹ ہوئی سی، اختلاف پائے ہوئی سی، کئی عمر دے نال ہو گئی سن، کئی میرے نال ہو گئی سن. نہ، مطلب یہ ہے کہ اصل پیغمبر دی جڑی تعلیم ہے اس کی تبلیغ آ کے کیتی ہے. بھاویں عمر لڑے تے بھاویں مرے، جو کچھ ہی ہوے پیا، میں کدے محمد الرسول اللہ دی تعلیم نو چھوڑن واسطے تیار نہیں. وہ صدیق اکبر ہا جس نو سارے صحابی دعائیں کھلے دیندے ہن. تے نبی علیہ السلام اپنی زندگی چی آپ گیا امن الناس علی فی صحبتی و مالی ابو بکر، لوگوں میرے احسان اتنے ابو بکر صدیق تے نہیں جتنے ابو بکر صدیق دے میں محمد تے احسان ہے. میں بڑا زور لایا ہے صدیق اکبر تو علاوہ باقی ہر بندے نے جس نے احسان کیتا ہا میں احسان لہا دیتا ہے، مگر ابو بکر صدیق ایسا ہے جن احسانہ دا بدلہ اللہ ہی دے سی، میں محمد نہیں دے سکتا. یہ وہ صدیق اکبر ہے جس نے فلسفہ سمجھایا ہے کہ پیغمبر دی موت تے حیات چ امت دا کوئی دخل نہیں. امت دی ترقی ہے تو پیغمبر دی زندگی دے اندر اس تعلیم دے اندر ترقی ہے جڑی تعلیم اللہ دا پیغمبر دیندا ہے. البتہ ایک جنگ دے موقع دے اتے صحابہ کرام دے پیر اکھڑ گئے. کیوں؟ شیطان نے وچ یہ آواز اٹھا دیتی کہ ان محمدن قد قتل، محمد قتل ہو گیا. شیطان دی مرضی یہ ہے کہ میں جلے آواز اٹھائی ساں تو محمد دے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد پاک دے ساتھیاں دے پیر جڑے نے یہ پھسل ہوئی سن، یہ سمجھے سن جلے سردار ماریا گیا تو اسا ہن کے کھلوتے کرنا اتنے. انہیں بھی ہمیشہ قانون ہوتا ہے. جلے اس آواز اٹھائی تو کئی صحابی جڑے ہان بیچارے وہ کمزور ہو گئے. اللہ دا رسول جلے دنیا تو ٹر گیا تو اسا ہن کس واسطے جہاد کرنا. یہ خیال آ گیا، غلط خیالی آ گئی ذہن چ. حضرت انس دا چاچا ہا اس دا نام ہی ہے انس ابن نزیر. جلے اس ڈٹھا پہ کئی صحابی تو شدے بھجن پائے گئے. دھوڑ تے گردہ اتنا ہے کہ بندے نو بندہ نہیں نظر آندا. ادو ہر قسم دا جکھڑ چل پیا تے نبی علیہ السلام اتفاقی ایک کھڈ جئی ہے اس دے وچ ڈھائے پائے تے کافراں دی جڑیاں لاشاں ہن او اتوں آ ڈھٹیاں، نبی علیہ السلام تلے آ گئے. بڑی مشکل نال اللہ دا پیغمبر باہر نکلیا. اتھوں شیطان نو موقع لگ گیا جو محمد ان محمدن قد قتل. صحابہ کرام دے جلے پیر اکھڑے تے صحابی ہے کا انس ابن نزیر اس جلے ڈٹھا کہ کئی صحابی ایسے جڑے پزل پہ پاؤندے وہ سڑ کے آ کے الا ایھا الناس، او محمد الرسول اللہ دے ساتھیو، قاتلوا علی ما قاتل علی محمد صلی اللہ، کدے بھج دیو ان دین اللہ حی واللہ حی ربنا. جس اللہ دے دین دے پیچھے لڑدے پے ہیں وہ اللہ تو ساڈا زندہ ہے. جے محمد قتل ہو گیا ہے تو دین تو ساڈا خراب نہیں ہو گیا. دین والا اللہ کریم ساری امداد تے موت دا جی وقت لکھے ہوا ہے ہر کسے تے آ ونجنا ہے. لہذا جی اسے دین دی خاطر محمد ماریا گیا ہے تو ہٹا واپس اساں بھی اسے رستے دوتے مارے جاویے جڑے رستے تے محمد قتل ہو گیا. صحابہ کرام واپس ہٹے.
یا ہٹن تے اتنے توڑی نبی علیہ السلام باہر نکلن تے فرمایا انا نبیو لا کذب انا ابن عبد المطلب، لوگو میں عبد المطلب دے نسل وچوں ہاں تے میں نبی ہاں، بھاویں میری انگل جڑی زخمی بھی ہو گئی ہے، دند شہید ہو گئے، مگر اس دے باوجود اللہ کریم دا میں سچا نبی ہاں، جے میں دنیا تو ٹر بھی ونجاں تا تساں نہیں گھبراونا اس واسطے کہ دین اللہ دا ہے تے اللہ تے موت کدے نہیں آندی۔ صحابہ کرام نو ایک گر سمجھایا گیا، ہاں مسلمان واسطے ایک قانون تاکیدی بنایا گیا ہے کہ پیغمبر دی موت تے پیغمبر دی حیات اس نو امت دے دین دے اندر دخل نہیں ترقی کرنے چ، امت ترقی کر دی ہے تو پیغمبر دی تعلیم تے کر دی، جو کچھ کر کے وکھا ویندا ہے اللہ دا پیغمبر، پیغمبر دی پیدائش دے اتے خوشی کرنا یہ بھی کافر دا کام ہے، تے پیغمبر دی موت دے اتے خوشی کرنا یہ بھی کافر دا کام ہے۔ اور تھوڑی جی وضاحت کریں نے اج دور چونکہ وضاحت دا اصل امت دی ترقی ہے تو پیغمبر دی تعلیم ہے، اللہ دے پاک رسول دی تعلیم دا کوئی ایک شمع بھی بندے نو نصیب ہو گیا ہے تو انسان اتنا خوش ہوتا ہے مسلمان کہ الحمدللہ محمد الرسول اللہ دی ریس کرن دا سانو نقشہ تا مل گیا، اسے ارادے کرن دے اندر ہی اس نو ترقی ہوندی ہے دین و دنیا دی۔ تے جی پیغمبر دی موت آونجے یا پیغمبر دے زندگی دا دور آونجے پیدا ہو رہا ہے، ایسے موقع دے خوشی یا غمی دا کوئی تعلق ہی نہیں امت واسطے۔ یہ وجہ ہے جدا نبی علیہ السلام پیدا ہوئے ہن 9 ربیع الاول ہے، سوموار دا دن ہا، ابو جہل تے ابو لہب نے 100 200 اٹھ خوشی تو ذبح کیتا، بھائی محمد جم پہ ہے۔ کافر دا کام ہے کہ پیغمبر دی جدا زندگی تے ولادت ہوئے خوش ہوتا ہے، جدا پیغمبر دی نبوت آوے تو سارے تو زیادہ روگ اسے نو لگتا ہے۔ سب تو بڑا دشمن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پھر وہ ابو جہل بنیا، وہ ابو لہب بنیا، جنہاں نے نبی پاک دی پیدائش دے موقع دوتے 100 200 اٹھ ذبح کیتا ہا۔ تو اللہ نے ثابت کر دیتا کہ اگر کوئی شخص پیدا ہو رہا ہے، اس کی ولادت ہو رہی ہے، کسی دی ولادت دوتے خوش ہونا، کم از کم اللہ دے پاک پیغمبر اگر پیدا ہو رہا ہے، حالانکہ کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ پیغمبر یہ اس اگا چل کے پیغمبر بننا یا نہیں بننا، سارے قریشی جڑے ہن بڑے خوش ہو کے انہوں نے کئی بانیاں لونڈیاں آزاد کر دیتیاں۔ سویبہ لونڈی مشہور ہے کہ ابو لہب نے آزاد کی تھی، ابو جہل نے آزاد کیتیاں، کیوں کہ عبد المطلب دے گھر ایک لال پیدا ہو گیا، اس دی پیدائش دے اتے خوشیاں کیتیاں۔ تے جدا اللہ دے رسول نے نبوت لے کے تے لا الہ الا اللہ دا دعویٰ کیتا، انہاں دے سارے گھر دے مر گئے پیکے تے ساورے، سب تو بڑا دشمن بنیا تو وہ بنیا جڑا سب تو زیادہ خوشی کر رہا محمد دی پیدائش۔ اس بنا دے یہ قانون ہے کہ پیغمبر دی ولادت دے جتنیاں امتاں گزریاں، ہر امت دے اندر جو پیغمبر بھی پیدا ہویا ہے اس دی پیدائش دے اتے انہاں قومی طور تے خاندانی طور تے خوشی منائی ہے۔ اسے بندے نے جدا پھر نبوت دا دعویٰ کیتا ہے تو انہاں لوگوں نے پھر پتھر نال مار مار کے انہاں دا وجود زخمی کر دیتا ہے جنہاں دے خوشی دے اتے کھلوتے ہیں۔ یہ اج دا دور ویکھ لو، لوگ آتے نبی علیہ السلام دی ولادت دا نام رکھ دیں جشن عید میلاد نبی، میلاد دا مانا ولادت ہوتا ہے، پیدائش۔ حالانکہ اتنیاں بہترین تے بدترین کر کے اعلیٰ قسم دیاں تے اغلا قسم دیاں خوشیاں منا دیں لوگ،
مگر پیغمبر علیہ السلام دی نبوت دا ایک شمع انہاں دے کن تے پے ونجے تے معلوم ہوندا انہاں دی آندرا ہی سڑ گئی. یہ ساری عادت وہ کافرہ والی ہے کہ پیدائش دے تے خوشی مناونی تے پیغمبر دی نبوت دے تے پارٹی بناونی اور سڑ پھوج وجنا تے تباہ تے برباد ہو گئے. کل 12 ربیع الاول ہے، کل دا دن نبی علیہ السلام دی موت دا ہے، 12 وفات دا دن ہے تے وفات والے دن چ عید تے خوشی بناونی یہ مسلمان دا کام نہیں، کافر دا کام ہے. حالانکہ کل والا دن مشہور ہے اور حکومت سمیت سارے عوام اس نے نام کے رکھی کلن جشن عید میلاد النبی. حالانکہ پیدائش نبی پاک دی ہے 9 ربیع الاول نو، 12 ربیع الاول نو وفات نبی علیہ السلام دی. پیدائش والے دن خوشی کوئی نہیں نانو، نبوت والا مقام جڑا اتنے غم آ گیا ہے. تے جتھے اللہ دے پیغمبر دی جس دن وفات پئی ہوندی ہے، جس وفات دے دن وچ فاطمہ تو زہرا نے لفظ آکھے صبت علی مصاجب لو انہا، صبت علی مصاجب لو انہا صبت علی الایام سرن لیا لیا ماذا اللہ من شم تربت احمدا اللہ یشم مد زمان غوالیا. میرے باپ دے مرن دے نال دین تا الحمدللہ میرا سلامت ہے، اس نو زوال نہیں لگا. مگر دنیا دے معاملات دے اندر جدہ میں دکھی ہوندی ہم، میرا باپ اگر میرے سر تے ہاتھ چا پھیریا تے مینوں 12 دن دی بھوک بھی ختم ہو ویندی ہے. جے میں دیدار چکراں اپنے باپ دے چہرہ انور دا تے مینوں دنیا دے روگ لگے ہوئے سارے بھول ویندے ہن. اس واسطے ہن قیامت توڑی میرے باپ دی تے میری ملاقات نہیں ہونی. جے کر ایڈی مصیبت جڑی میرے اتنے آئی ہے میرے باپ دی موت والی مصیبت دوپہراں تے دن کھلا ہویا، جے اس دن دے اتنے یا مصیبت آ ونجیا تو مینوں اللہ دی قسم ہے گھوک مک انہیری رات بن گیا ہویا، سورج کدے دن نہ رہے. فقد ناکفک دل ارض وابلہا وغاب مذغبت عن الوحی والکتب. میرا باپ زندہ ہوندا تو جبریل علیہ السلام کدائی نہ کدائی اللہ کریم دی طرفوں میں اجڑی پجڑی فاطمہ واسطے تسلی لے کے آندا. مگر نہ ہن قیامت توڑی میرے باپ نے دنیا تے آونا ہے، نہ میں فاطمہ دے واسطے کوئی تسلی نازل ہونی. ماذا اللہ من شم تربت آمدا اللہ یشم مد زمان غوالیا. اس کے باوجود میرے دین دے اندر فرق کوئی نہیں آیا. دین میرا انجے سلامت ہے، اسے میرے دین دا تخیل ہے. جے کوئی شخص بہشت بری نیچو مٹھ بھر کے لائے آوے کستوری دی تے دوے ہاتھ نال مٹھ چا بھرے اس قبر دی مٹی تو جیڑی قبر دے اندر میرا باپ محمد دفن ہو گیا ہے، مینوں اللہ دی قسم ہے لکھاں مٹھاں کستوری بہشت دیاں ایک پاسے ہو ونجن، مگر جتنی خوشبو میرے بابے والی مٹی قبر دے اندر ہونی ہے یہ جی خوشبو بہشت بنی نے چوی نہیں مل سکتی. غم آیا ہے وفات دے اتے، مگر یہ الٹی چال ایک دنیا اج چل دی ہے. تساں لوگ بھی تماشبینی واسطے ون کے تے تماشا ویکھ دے ہو. حالانکہ کل دا دن جڑا ہے 12 وفات دا ہے، محمد الرسول اللہ دی وفات دا دن ہے. وفات والے دن نو عید آکھنا ہے مسلمان دا کام نہیں ہے، کہیں دا کام ہے. تے کافر دے مشورے نو نچا کے ویکھن والا اس تو ہی بڑا کافر ہے. اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی مالک ابن حبیرہ ایک بادشاہ ہو گزرے، اس نو بادشاہ نو اطلاع ملی
کہ فلاں آدمی جڑا ہے وہ ایک اپنی پارٹی تیار کر رہا ہے تو اس پارٹی دے ذریعے وہ اج دے دن وچ جڑا تو اس یہ کرنا ہے کہ وہ سین سلائیاں تے سرمے سرخیاں لا کے اور نہ دھو کے کپڑے نویں کر کے تے چیز اشیاء کھاون دیاں کٹھیاں کر کے تے وہ عید منا رہے. اس پوچھا کیوں عید منا رہے؟ آخر عید اس واسطے منا رہے ہیں کہ وہ آخ دن کہ ساری وڈکیاں دی یہ رسم آ رہی ہے کہ محمد جس دن فوت ہویا ہے اس دن خوشی مناونی چاہیے. کیوں؟ جو امت واسطے اللہ دے دربار چ پہنچ گیا ہے سفارش کرن واسطے کہ امت دے گناہ اللہ معاف کر دیتا. ارادہ یہ جی عیسائیوں دا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی جان سولی تے دتی تے امت واسطے کفارہ بن گیا جو اللہ پاک دے دربار چ اس دا شان ود گیا. مالک ابن حبیرہ نے آخیا لے آؤ اس پارٹی نو میرے پاس. جڑے ویلے آئے اس پوچھا بادشاہ نے کیوں خوشی منا رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے آخیا جی خوشی منا رہے ہیں کہ امتی ہیں تے امت دے گناہ دا کفارہ ہو گیا محمد دے فوت ہون نال. اللہ دے رسول تے موت آ گئی ہے امت واسطے کفارہ بن گیا. مالک ابن حبیرہ نے آخیا بادشاہ نے کہ امت دا دین تو محتاج نہیں محمد پاک دی موت تے حیات دا. دین تو وہ ہے جڑا اللہ دے پاک رسول نے پہنچا دیتا ہے. مگر اللہ دے پاک پیغمبر دا دنیا تو مر ونجنا اس جیسا حادثہ قیامت توڑی ہور اللہ دے دربار چ ہے ہی کوئی نہ. کیوں؟ محمد الرسول اللہ چھڑا جدا نہیں ہویا امت کو لو، نور نبوت جدا ہو گیا. پھر یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ دا زندگی دے اندر اپنی امت دے اندر رہن نال امت دے دین نو ترقی بھی ہے. رسول اللہ دا دنیا تو ٹر ونجنا یہ تو بہت بڑی مصیبت عظما ہے. تے مصیبت والے دن جڑا عید منائندا ہے اس دی سزا کیا ہے؟ 500 تقریباً قاضی کٹھے ہوئے، انہاں فتویٰ دیتا کہ اے شخص جڑا اللہ دے پیغمبر دی وفات والے دن عید مناندا ہے تے خوشی مناندا ہے، یہ دی توبہ قابل قبول نہیں، سوا قتل کیتے دے دی ہور کوئی سزا نہیں. چنانچہ اس نے بے دریک قتل کروا دیتے حکم دے کے کہ یہ لوگ قابل معافی نہیں. پوری امت تے مصیبت ہے پیغمبر علیہ السلام دا امت کو جدا ہو وجنا. تے جڑا شخص اس جدائی والے حادثے دے باوجود وہ عید مناندا ہے وہ محمد الرسول اللہ دا امتی نہیں. اس واسطے دا قتل کرنا تے توبہ ہوندی ہے اس واسطے جنوں امت وچ داخل کرنا ہوئے. جدہ امتی رہا ہی نہیں اس واسطے دی توبہ قابل قبول نہیں. اس نو قتل کرو سوا قتل کیتے دے 305 آدمی دی نفری ہے جنہوں بے دریگ تلوار دے تلے دے دیتا کہ ہے کون جڑا ہوئے اللہ دے پاک رسول دی وفات والا دن تے پیغمبر دی موت والے دن الٹا عید بنا کے تے ریوڑیاں تلوگڑیاں تے کرا کے تے تپاسے کھاون دی کوشش کرے. اللہ پاک دے پاک پیغمبر دی سنت دے خلاف جدہ کردا ہے، پیغمبر دی زندگی دے خلاف کردا ہے. اسے واسطے فقہاء دن من زار مزارن بلا مقبور فہو کعابد الثمن ہے. جڑا شخص ایسے مقام دی زیارت کریندا ہے جتھے کوئی مردہ دفن بھی نہیں، چلو دی قبر نو ون کے ویکھ کے موت نو یاد کرے، ہاں قبر بھی کوئی نہیں اور اتھے کوئی میت دفن بھی نہیں، سوا اس دے ہور کوئی تماشائی ہے تو اس کی جا کے زیارت کریندا ہے. فہو کعابد الصنم، انجے کافر ہے جی میں بت دے پوجن والا کافر ہے. یہ ہن جڑیاں جھنڈیاں چھنڈیاں لگدیاں پیاں تواڈے ذہن چ یہ سی بھئی جلیبیاں دا کوئی تیلا یا ریوڑیاں تلوگڑیاں سانو کچھ ہو سکتا ہے نال ملن نال لب پویں، وہ تو لفظ پیچھے چھڑا یہ تماشا ویکھن والا ہی کافر ہے. صرف اس واسطے
کہ محمد الرسول اللہ دی وفات دا دن ہے، پیغمبر دی وفات والے دن خوشی مناون والا آدمی مرتد ہے، واجب القتل ہے، کدے مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر پیغمبر دی پیدائش دا دن ہوندا اس دن بندہ خوشی مناندا تاوی اسلام منع کرے ہا کہ پیغمبر دے ولادت بار بار نہیں ہوندی، ولادت ہوندی ہے پیدائش بندے دی ہکے واری ہوندی ہے۔ جیڑا بندہ ایک واری پیدا ہو گیا ہے اس وقت قیامت تک واسطے نہیں پیدا ہو رہا، تے ہر سال جیڑا پیغمبر دی پیدائش تے عید منائندا ہے دا مطلب ہے ہر سال نواں پیغمبر پیدا ہوندا رہندا۔ اللہ دا پیغمبر ہکے واری پیدا ہویا ہے، ہر بندہ ایک واری پیدا ہوندا ہے۔ جیڑا پانی ایک واری چل گیا ہے وقت قیامت توڑی واپس نہیں آ سکدا، جیڑی رات گزر گئی ہے قیامت توڑی واپس نہیں آ سکتی، جیڑا دن گزر گیا ہے قیامت توڑی واپس نہیں آ سکتا، جیڑی موسم سردی گرمی گزر چکی ہے قیامت توڑی نہیں آ سکتی، جیڑا پیغمبر گزر چکا ہے قیامت توڑی نہیں آ سکتا، جیڑا بندہ ایک باری جم چکا ہے قیامت توڑی نہیں آ سکتا، ورنہ مننا پو سی کہ جتوں آیا ہاں ادا ہی پہلے داخل ہو سی تے تاں پیدا ہو سی۔ جڑا بندہ ہر سال پیدائش عید میلاد النبی مناندا ہے، یہ مطلب ہے کہ اس نے محمد الرسول اللہ نال ایمان کوئی نہیں۔ کیوں؟ محمد الرسول اللہ تو ایک باری پیدا ہویا ہے، اور جڑا ہر سال پیدائش منیندا ہے محمد الرسول اللہ تے ایمان کیویں لایا سی؟ دنیا مجبور ہوندی ہے بے رسم و رواج جی چلے آ رہا ہے تے او ساری دنیا حال دہائی پائی کھلی ہے۔ اج دور ہے مسلمان آدمی نو سیرت محمد پاک دے معلوم کرن دا دور ہے۔ اللہ دے پاک رسول دے جتنی خوشی نبوت دے صدیق اکبر نو آئی ہے اس دی مثال کائیں نہیں مل سکتی۔ امت دا داخلہ لون والا آدمی اس دے اندر شرط ہے کہ پیغمبر دی تعلیم اس نو ملے تو خوش ہو جائے، مگر یہ لوگ تو ایسے پیغمبر دا نا چم سن چٹے سن، پیغمبر دے نا تے مٹھائیاں کھا سن، پیغمبر دے نا تے عیداں منائی سن۔ جے پیغمبر دی نبوت دا ایک مسئلہ بیان چکرو انہاں دا اگلا پچھلا التا تلتا سارا ہوئے گا سارا۔ امت محمد پاک دا قانون یہ ہے کہ جو کچھ سنے اس سے لرزہ پیدا نہیں ہوندا، جدا پیغمبر دی سنت تے تعلیم سندا ہے تو مسلمان وچ لرزہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ انسان دی ترقی ہے تو ساری پیغمبر دے طریقے دے اندر ہے، تعلیم دے اندر۔ اسی واسطے جتھے بھی صحابہ کرام ویکھن ہاں کہ یہ کم محمد مصطفیٰ دے طریقے دے خلاف ہے، صحابہ کرام اس جگہ تے عبادت بھی نہ کریں دے اللہ پاک دی، ادیان وہ عبادت ہی منظور نہیں جڑی رسول دے طریقے دے خلاف۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو دعوت ملی صحابی نو کہ فلاں مقام دوتے ایک فلاں آدمی تقریب کر رہا ہے، شادی کر رہا ہے، مسلمانہ دی دعوت۔ تے نبی علیہ السلام فرمایا من اجابت دعوتا، جیڑا مسلمان دی دعوت قبول کرے میں محمد او دے واسطے سفارش کرے سا اللہ دے دربار۔ اتنا شان ہے مسلمان دی دعوت دا، کول خانی والی دعوت نہ، مسلمانہ دی دعوت۔ جیڑا مسلمان قوم دی دعوت کرے محض اللہ دی رضا واسطے تو اللہ دے رسول فرمایا جیڑا او دی قبول کر لوے دعوت اللہ دے دربار وچ میں ضامنہ کیوں مقبول ہو گئی۔ عبداللہ ابن عمر جلے ویکھیا با اللہ دے پاک رسول نے تو حکم دیتا دعوت قبول کرن دا، چلدے چلدے انہاں نوں گل دا پتہ لگ گیا کہ جڑی تقریب منائی جا رہی ہے اس دے اندر کچھ سنت دے خلاف کام بھی ہوندے پے۔ ہن ایک پاسے اللہ دے رسول دا حکم ہے کہ دعوت قبول کرو، دوے پاسے محمد الرسول اللہ دی سنت ہے کہ وہ دے خلاف ہوتا ویکھ کے برداشت نہ کرو۔ اللہ دے رسول دا حکم مننا عبادت ہے۔ اللہ دے پاک باز بندے عبداللہ بن عمر کہ انی سمعت انہ بدعی، میں سنیا ہے کہ وہ بندہ کچھ بدعتاں کر رہا ہے، سنت دے خلاف کر رہا ہے، تے دعوت نو قبول کرنا عبادت ہے۔ نبی پاک چونکہ حکم دیتا ہا، مگر میں ایسی عبادت قابل قبول نہیں کرتا جتھے سنت محمد دے خلاف ہو رہے ہوئے۔
لہذا جاؤ واپس اس ونج کے آخ دیو کہ عبداللہ ابن عمر شرکت نہیں کر سکتا. اس آخیا یہ دسو واپس جاواں تو تہاڈی طرفوں سلام بھی دیواں اس نو؟ عبداللہ ابن عمر آخیا جی وہ بدتی ہے، بدتی نو میں عبداللہ ابن عمر دا سلام بھی نہ کیا ہے. چھڑائی بھی نہیں آخنا جڑا سنت دے خلاف ہے کہ السلام علیکم. محمد الرسول اللہ دی تعلیم دے اندر تے سنت دے اندر چونکہ اتنی برکت سمجھتے ہیں کہ سنت دے خلاف بدعت کرن والے نو السلام علیکم بھی نہیں آخر دی اجازت. تے تا کھٹے ٹیٹ مشرک نو جفیہ پا کے ملدا کھلا ہوندا ہے. پائیا تے مڑ سلیا تے وریا میں السلام علیکم تے خیر ہے تے بے بے خوش رہندی ہے تے پھاپو نو کہ حال تے فلانا یہ ساری ولڑدا کر خیر تے اللہ پوچھدا. اللہ دے پاک رسول دی صحبت دا اثر یہ ہے کہ سنت دے خلاف اگر کوئی کام ہوندا پیا ہے تو اس بدعتی نو سلام دیون دی بھی اجازت نہیں. معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام سمجھتے ہیں کہ جتنی ترقی ہے امت دی وہ ہے محمد دی تعلیم تے سنت وچ ترقی. جتھے ہی ویکھو تساں صحابہ کرام دا عمل تو معلوم ہو سی کہ اتنے نورانیت ٹپک دی انہوں دے وجود دے اندر. حضرت عبداللہ ابن عمر نے آخیا ٹھہر جاؤ یار اتھائی سواری ٹھہراؤ. لے پے نال درخت آئی اتنے بیٹھ گئے. یہ 5 منٹ بیٹھے ہو سن تاج وقت آ کے سواری تے بیٹھ کے تے ٹر پائے. اگیرے ٹورے ایک موڑ آ گیا آخر لگے اتھائی کھڑا ہو. سواری بٹھائی ونج کے اسے موڑ والی جگہ دے جتھے انہوں دا نشان آئی ونج کے اتنے بہ رہے. 2-4 منٹ بیٹھے آخر جگہ چلو. بار بار انجے کرے نو حضرت عمر نو شکایت کیتی گئی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نوے کام کریندا رہندا ہے امت واسطے فتنہ بن ویسے. دوے سارے صحابہ کرام جڑے تو کوئی بھی انہوں نے کیتی ہے حرکت یہ چنگی حرکت کیتی ہے تو عبداللہ ابن عمر تواڈے پتر کیتی ہے. حضرت عمر نے چھڈیا امیر المومنین ہاں حضرت عمر آخر لگے یا بنی ماذا کنت تفعل. اے میرا بیٹا عبداللہ ابن عمر ایک کیتا ہی جلے رستے چ ونجن لگا. کدے درخت دے تلے بہ رہے 2-4 منٹ کدے موڑ تے بیٹھا ہے کدے کتھائی بیٹھا ہے. خطبو کفی عملے کا ہاذا کیوں نہیں دسیندا گل کیوں اتنی باری بیٹھا 2-3 دفعہ تو رستے دے اندر مختلف جگہ تے. عبداللہ ابن عمر آدھا ابا جی میں مجبور ہوں انی رأیت حبی محمدا. اللہ دی قسم ہے میں نے ڈٹھا نبی علیہ السلام بیٹھے آن درخت دے تلے جتنی دیر بیٹھے آن جویں طرح ہو کے بیٹھے آن میں انجے ون کے بیٹھا. اس موڑ دے بھی ایک سفر دے موقع تے محمد پاک نو ڈٹھا میں بیٹھے ہویا میں انجے ریس کرے نامت اللہ پاک میرے گناہ معاف کر دے. حضرت عبداللہ ابن عمر نو حضرت عمر بن خطاب نے آخیا بیٹا تو مجبور ہے یہ سنت نہیں عادت آئی محمد رسول اللہ دی عادت تے عمل کرنا فرض بھی کوئی نہیں ضروری بھی کوئی نہیں. مرضی پوے تو عادت کرو تے مرضی پوے تو نہ کرو گناہ کوئی نہیں. عبداللہ ابن عمر آخر لگے ابا جی گل ٹھیک ہے مگر میرا عقیدہ ہے جڑا محمد والیاں عادتاں وی کرے اللہ حیا کریندا ہے جہنم وچ انہوں داخل نہیں کرے. عادت کرے تو محمد والی کرے. محمد دی سنت تا اپنے مقام تے رہ گئی. اللہ دے پاک رسول والیاں عادتاں کرن دے اندر وی ابو موسیٰ شری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن ایک عادت انہیں چکرے محمد رسول اللہ والی چاہے کھاون والی چاہے سرمے پاون والی چاہے مانگ کڈن والی ایک عادت وی چکرے محمد رسول اللہ دی 70,000 سال دی نفلی حج دا ثواب ملتا. اللہ دے رسول دی تعلیم دے اندر برکت ہے. اللہ دے پاک رسول والیاں عادتاں بھی بندہ چکرے تو اس وچ برکت ہے مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش یا موت دے اندر امت دی ترقی دا راز نہیں. کیوں کہ پیدائش جس وقت پیغمبر دی ہوندی ہے تو خود پیغمبر نو نہیں پتا جو میں نبی بننا ہے کہ نہیں بننا.
جی عام آدمی پیدا ہوتا ہے اس شکل نال وہ پیدائش بھی ہو چکی ہے. نہ پیکیاں نو پتا ہے، نہ ساوریاں نو پتا ہے، نہ دادکیاں نو پتا ہے، نہ نانکیاں نو پتا ہے. حتیٰ کہ خود اللہ پاک اپنے محمد پاک نو آتا ہے ما کنت ترجو ان یلقا الیک. 40 سال توڑی میرا پیغمبر تیرے وہم چی کدائی نہیں آیا جو میرے سر تے تاج نبوت دا اللہ رکھنا ہے کہ کوئی نہ الا رحمتن من ربک. صرف تیرے رب دی رحمت دا چولا آیا ہے تے 34 لاکھ دی آبادی وچوں ایک مکے دے یتیم دے سر تے تاج نبوت دا ٹھاکا آ گیا. تیرے تا گمان چکدائی نہیں آیا جو میں نبی بننا کہ نہیں بننا. تینوں 40 سال تو پہلے پتہ ہی کوئی نہیں. یہ وجہ ہے جڑے ویلے پہلی وج ٹکر تیری تے ساڈی ہوئی ہے جبریل علیہ السلام دے ذریعے تا تینوں کمبنی چھٹ پئی ہے. تو آ کے کمبل اوڑھ کے اندر چونڈ چ سم پیا ہے. آداؤں زملونی 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 مینوں کوئی گرم کمبل دیو مینوں پالا لگ گیا ہے بخار ہو گیا ہے. حالانکہ یہ کو جائے جو 3 واری ساڈا جبریل بندے دی شکل دے اندر آ کے تینوں سینے نال لا کے گھٹیا اس چار نبوت دیون واسطے. مگر تینوں چونکہ پتہ کوئی نہ جو کہ پہ ہوندا ہے تے کہ نہیں پہ ہوندا. جے اگے نبی ہویا یا تینوں علم ہویا تے تینوں پالا نہ لگیا سردی نہ لگیا. تینوں پتہ ہی کوئی نہ نویں سروں اساں نبوت دا باغ تینوں بنا دتا. پہلی دفعہ جڑے ویلے جبریل آیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کولوں جبریل علیہ السلام نے آکھیا اقرا پڑھیا محمد پڑھ. نبی علیہ السلام فرمایا ما نہ بیکارین یار میں پڑھے ہویا ہاں کوئی لست بیکارین میں تو کوئی نہیں پڑھے ہویا کہ پڑھاں. تاں جو جبریل علیہ السلام نے فغتنی نبی علیہ السلام فرماندے مینوں سینے نال لا کے گھٹے ہستے بھیچے ہستے گھٹ کے چھوڑے ہستے آدھا اقرا یا محمد پڑھ اے محمد. نبی کریم فرماندے میں کہ یار لستو بیکار میرا استاد کوئی نہیں میں کہندا شاگرد نہیں میں الف بے کوئی نہیں پڑھے ہویا پڑھا تک کے پڑھا تے کے نہ پڑھا. وت دوئی واری گھٹیا اس گھٹ کے چھوڑ کے آدھا اقرا یا محمد. اللہ کریم فرماندا ہے جڑے اس نے چھوڑیا ہے تو اتو میں بھی اپنا دھوتا چھوڑ دیتا رحمت والا. انجے طرح پائپ میری رحمت دا لگا ہوا ہے معلوم ہوندا نلکا چلدا پیا ہے. ادو آتا ویندا جبریل اقرا محمد رسول اللہ تو 3 واری جلے آ کے پڑھنا شروع کر دیتا ہے. جبریل خود بھی حیران ہوندا اگے جاتا تھا میں پڑھیا ہوا کوئی نہیں ہن میرے بولن تو ہی پہلے پڑھی ویندا ہے محمد. اللہ دے رسول نو اللہ فرماتا تینوں تو آپ نو پتہ کوئی نہ. اس واسطے جڑے وقت پیدا ہویا پیا اللہ دا محمد رسول اللہ اس لیے جلے آپ نو پتہ نہیں کہے نو پتہ نہیں وہ کیویں او دے پیدائش تے خوشیاں منا سکدا ہے جڑا نبوت جلے آوے تو اس لیے کتے ہر بھونکنا شروع کر دے. اوے لوگ جڑے قربان پے ہوندے ہن محمد رسول اللہ تے جدا نبوت دا دعوی محمد پاک کیتا تو اوہ جڑے سب تو پہلے تک تک کے پتھر مرندے ہن محمد پاک دے سینے وچ. اس واسطے اللہ نے اصول یہ رکھیا کہ ہر کافر دی عادت ہے کہ جس پیغمبر بننا ہوئے غیر شعوری حالت وچ او دی پیدائش تے خوشی بنائندا ہے. مگر او دے کافر ہون دی علامت اے ہے کہ صرف پیدائش تے خوشی نہ ویکھو کہ پیغمبر نے جلے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے خوش ہویا کہ نہیں ہویا. جی انہوں ناراضگی آئی ہے تو معلوم ہویا جی اس خوشی کیتی آئی ہوتی پیدائش دے ویلے ایک کافر ہون دی حالت کیتی ہے. سو اسلام وچ اجازت کوئی نہیں ہے. اسلام دے اندر اجازت تا ہوے ہاں پیدائش تے خوشی مناون دی جے کہے نو پتہ ہوے آج اس واقعی نبی بننا ہے. جلے نبی بننے والے آپ پتا کوئی نہیں کہ میں نبی بننا ہے کہ نہیں بننا خوشی کے. ہاں البتہ جس رات نو قرآن پاک نازل ہویا محمد پاک تے ایک رات وہ ہے جڑی رات نو محمد پیدا ہویا ہے.
ایک رات وہ ہے جڑی رات نو اللہ پاک نے محمد دے وجود تے قرآن نازل کیتا ہے. وہ رات عید دی ہے تے خوشی دی ہے جو عید مناون سپیشل آسمانہ تو عرشاں تو لے کے فرشتیاں دا ٹولا آیا ہے زمین تے. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 1000 مہینہ جڑے 1000 مہینے دے اندر کوئی پیدا ہویا ہے, کوئی مویا ہے, کوئی عروج تے چڑھیا ہے, کہہ دیاں جنوں چڑھیاں, کوئی بادشاہ بنیا ہے. ایہو جہا 1000 مہینہ ایک پاسے ہو ونجے مگر او رات جڑی رات نو محمد تے قرآن نازل ہویا ہے اس رات دے شان نال کوئی نہیں ملتا. معلوم ہویا خوشی ہوندی ہے تے نبوت دے ٹائم تے ہے. پیدائش دے وقت لے خوشی مناونا یہ مسلمان دا کام نہیں. ہاں البتہ یہ بندہ آکھ سکتا ہے کہ یار کہندا پتر اگر جمے, پتر جم پیا کہ نہ پترا جمیا دی خوشی ہوندی ہے تے کئی دھیاں واسطے سکھدے ودے ہوندے انہاں دی دھی جم پوے تو وہ ڈھول ڈپکے خوش ہوندے. یہ خوشی جڑی ہے یہ انسان دی طبی خوشی ہے, عقلی خوشی نہیں. یہ خوشی تو ہر حیوان چ موجود ہے. حیوان ہے تب بھی وہ خوش ہے اپنے بچے یا اولاد دی پیدائش تے. اس خوشی دے اندر اللہ دخل نہیں دیندا, اللہ مداخلت کردا ہے اس خوشی دے اوتے جڑی خوشی عقل تے شعور نال ہوئے تے دماغ نال ہوئے, جس نو آدمی ثواب سمجھ کے تے دین سمجھ کے خوشی کرے. اے خوشی مشرک جڑی کریندا ہے پیغمبر دی پیدائش تے وہ طبی خوشی نہیں ہوندی, وہ خوشی ہوندی ہے عقلی ہوندی تے خاندانی خوشی ہوندی. اس واسطے اللہ نے قانون رکھ دیتا ہے کہ امت نو جتنی خوشی ہونی چاہیے پیغمبر دی سنت تے خوشی ہونی چاہیے. پیغمبر دی سنت دا باب سن کے عمل بعد چ بندہ کریندا ہے, پہلے چھڑا خوش ہو پیا ہے, اسے خوشی نال ہی ہوتی اللہ پاک دربار دے اندر مغفرت تے بخشش تے نجات بنا دیندا. ہمیشہ قانون. اسما بادشاہ ہے, اسما یہ ہے حبشے دا بادشاہ. مسلمانہ دی فوج طرح فوج ایک گئی ہے ہجرت کر کے مکے والے لوگوں کو تنگ ہو کے ادا ہی حبشے ٹر گئے. پچھوں پتہ لگا ہے انہاں کافراں قریش مکہ نو, قریش دا لفظ جے لکھیندا تو میں تھوڑا جہا جھجک وجنا کیوں جو ساڈے ساتھی قریشی ہیں تے مسلمان ہیں تو انہاں دی اولاد جو آرام تے ہو ہو تو نہ دین بھائی یہ نسل نے وجہ آؤ وہ چنگے چکے پاؤنے ہی ہوتے تو پاؤنے چنگے یہ مڈو مل نہیں جو پہ قریشی ہے نے. بہرحال یہ ساڈے مڑ چکے میں خیال آ ویدا جو کہ پٹھی نہ سمجھ بہن بھائی اسی دسانو نشانہ بیٹھا کریں. بہرحال وہ قریشی ہیں اصل تے اصل سے پچھلے. اچھا انہاں پچھو فوج بھیج دیتی بے ونجو تے انہاں کہیں علاقے دے وچ رہن نہ دے آئے محمد دے منن والے پچھو ونج نکلے تے انہاں دے وچ ابو سفیان بھی ہا گڑگج کافر آ اسے لے ڈبل تے مفی کون کافر. یہ سپے چل گیا چونکہ بلیار ہی ہا سمجھدار بھی ہا تے چنگا بھلا گفتار ہی اس دی بڑی ہوندی آئی. انہاں چون کے بھیجیا بھئی اس اپنے دتھے دا تو سردار بن کے وانجے تے اس بادشاہ جہے بادشاہ دی عدالت وچ ونجن نا اتھے ونج کے تقریر ایسی مؤثر کر کہ انہاں نو 50 کٹھے اتھے ہی قتل کر دے. وہ پیچھے ونج نکلے. بہرحال چلدیاں چلدیاں اجڑ توڑی مہاجر جڑے ہن صحابی اس دے دربار چ حاضر نہ ہوئے جی یہ پچھلے مارکا قریشی ابو سفیان انہوں لے کے پہنچ گیا. ابو سفیان آخیا بادشاہ جی ساڈا نوجوان او بادشاہ دا ٹولا ایک نکل پیا ہے, بے دین ہو گئے پیو دادے دے دین تو
برگشتہ ہو گئے تے بادشاہ پیچھے انہوں دے بچے بھی رہ گئے، انہوں دے ماں پیو بھی بڑھڑے ضعیف، بڑے ظلم کر کے آئے اتوں تے سنیا آئے تیرے علاقے دے اندر تے انجن تے جو منہ چوں آ سکتی آئی انہوں دی شکایت کی وہ اسما بادشاہ آئی عیسائی مذہب دا نصرانی ہا تورات دا ہی کدائی آئی حافظ تورات انجیل ساری جاندا ہائی کافر عیسائی ہا نبی علیہ السلام دی بے ستو سنی کائی نہ یجن توڑی کتاب ڈٹھی بیٹھا ہاں بھائی ایک نبی آونا ہے تے فلانے فلانے علاقے دے وچ آسیب خدا جانے کدن آوے کدن نہ ابو سفیان جلوے تقریر کی تھی تو بادشاہ پوچھے آئے اسما نے وہ بندے کی دن جڑے تواڈے علاقے چوں نس کے آئے وہ بندے آ گئے بلا لے گئے نعمان ابن بشیر ایک روایت ہے زید بن حارثہ یہ انہوں دا سردار بنیا امیر متکلم بادشاہ نے پوچھے ہاں بھائی تو کون ہونا ہے کتوں آیا ہے بھوک دے چل دے آئے ہو یا ڈاکو ہو تساں یا کیویں آئے ہو اتنے اس آخیا یار اساں بھوکے بھی ضرور آئے ذلیل بھی بڑے آئے عاجز بھی بڑے آئے تے ڈاکو بھی بڑے آسے مگر ہن جاءنا اللہ بالاسلام اللہ دا شکر ہے کہ ہن ساڈے کول اسلام آ گیا ہے ہن بھوکے ہوئے تاں وی سانو بھوک معلوم نہیں ہوندی ڈکیٹ ہوئے تاں وی ڈاکا پونا ساڈے اندر کوئی نہیں ہن تے اساں اس ایک بندے دے نقش دے تے چل رہے ہیں بھاویں 3,000 میل دے فاصلے تے ہوئے ساڈی اکھی دے سامنے او دی صورت تے سیرت کھلی ہوندی ہے اساں کھوائے تاں وی اسے دے اشاریاں نال بولیے تاں وی اسے دے اشاریاں نال لڑیے تاں وی اسے دے اشاریاں نال تے اسے دے اشارے واسطے اساں آ گئے ہیں ایتھے اسانو ساڈی قوم نے ظلم کیتا ہے ہجرت کرن تے مجبور کر دیتا ہے اساں آ گئے ہیں اسما بادشاہ عیسائی نے آکھیا اے دسو او جڑا تواڈے اندر او بندہ پیدا ہویا ہے ابو سفیان دے منہ کی تو او دا نام کے ابو سفیان آکھیا میں ان تا نیتی کھلوتا ہوں کہ ہر گل تے کوڑ مرے سا پر جلے گل اس پوچھیے مینوں دے پوچھن چوں معلوم ہوندا جو اگے پڑھی بیٹھا کتاب وچ اس واسطے جھوٹ بولن دی مینوں گنجائش کائی نہیں ملدی انج کر کے پوچھدا عالمانہ زبان دے اندر اس نے پوچھیا دس بھائی او دا نام کیویں میں نام دسیا ہے کہ نام اس دا محمد تاں جو اس انج کر کے ویکھیا جڑا رجسٹر جہا کھلا ہویا کتاب تورات کی دائی کھولی بیٹھا اچھا او دا نام محمد اچھا اے دس او کم کیا کریندا تواڈے ذمہ لیندا ہے او دا رج کے ٹکر کھاندا ہے کہ کدے کدے نصیب ہوندا میں ابو سفیان آدا میں اس لئی تے گنجائش تک کٹھے لگوں پر نہ نکل سکی میں آکھیا یار سچی گل ہے بادشاہ 12 دن تو اللہ 12 دن توڑی وہ گھر دے چولہے چ اگ بلدی نہیں ویکھی تے آپ ڈٹھا اساں جو 14 ٹاکیاں چمڑے دیاں دے چولہے نال لگی ہوئی تاں جو ادے ویدا ادے ویکھ کے تے والا دا اچھا اے دسو جو تانوں حکم کیڑی گل دا کریندا ہے اس ویلے وہ آکھن لگا ابو سفیان حکم تو ہمیشہ ہی کریندا ہے کہ یار صلہ رحمی کر کے رہو اخلاق نو اپنے ہاتھ چوں نہ جاون دیو بدتمیزی تے بدخلقی تے بد زبانی اختیار نہ کرو اپنے نو ہی واز کریندا ہے پرایاں نو ہی واز کریندا ہے اچھا تے عبادت دے بچ کے کریندا ہے اکھیا تے ان تعبد اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا وعدہ ایک اللہ دے اگے عاجزی کرنی ہے اور میرے اگے بھی نہیں کرنی کہیں چھوٹے وڈے دے گی نہیں کرنی جے کر منت سماجت کرنی ہے لجت کرنی ہے خوشامد کرنی ہے عاجزی کرنی ہے تضرع کرنی ہے زاری کرنی ہے جی ہو جیاں ڈاکرا مارنیاں حال حال کر کے رونا ہے چپ کر کے رونا ہے امیداں لاونیاں تے ساریاں کہندے نال
یہ وہ کام ہے. ادے تھرا کے ویخ لینا تے واتا دا اچھا ہور اے گل کیویں جلے ساریاں دیاں ساریاں گلاں پوچھ لئیاں اس ویلے انہاں پھر منہ کریندا ہے تے آدا ہے تساں کیویں گھروں نکل کے آئے ہو. اس ویلے زید بن ارسا دا اخراج العباد من عبادت العباد الی عبادت رب العباد. یار اساں آئے تو آئے تنگ ہو کے مار کے دے پر آئے جو آئے تو مقصد ساڈا اے وے بندیاں دی پوجا کولوں ہٹا کے ایک ان ڈٹھے یار دی پوجا پاٹ دیر لاون واسطے اساں گھر چھوڑی ودیا. جہے ویلے وہ گلاں ہو گئیاں اس ویلے ابو سفیان آدا ہے حضرت وقت بادشاہ سلامت شالا تیرے ڈیرے ڈارے وسدے رہے نوکرا چاکرا تے تھاک لگی رہے تے الیا پلیاں تیریاں دی خیر وقت ہن کیویں آرڈر دینا ہے. اس ویلے اسما بادشاہ آدا ہے میں آرڈر کیا دیونا ہے مینوں اس اللہ دی قسم اللہ مینوں اس اللہ دی قسم ہے جنوں اج توڑی کہیں آنکھ ڈٹھا نہیں جس نے تورات بھیجی. یہ ساریاں دیاں ساریاں عادتاں تے تورات وچ لکھیاں پیاں کہ واقعی وہ ہے نبی جڑا نبی تورات وچ اللہ نے ذکر کیتا ہے. ہن میرا حکم کیا ہے ایو کچھ ہے جو تساں وچوں کہ قاصد ہو اس واسطے میں تانوں آ کچھ نہیں سکدا ورنہ تا میرا دل من گیا ہے. میں ڈٹھا بھی نہیں اس نوں اودیاں گلاں سنیاں بھی نہیں پڑھی اپنی کتاب تورات دیاں نشانیاں موجود ہیں. میں انہاں نشانیاں دوتے تصدیق پیا کرنا کہ جو کچھ آتا ہے سولا نے سچ جی بالکل سچے. ساری دنیا تے جھوٹھی ہو سکتی ہے پر ایہو جیاں نشانیاں والا بندہ کدے جھوٹا نہیں ہو سکتا. لہذا جڑے آئے ہوئے ہو تساں جے تانوں کھاون دی ضرورت ہے لباس دی ضرورت ہے تانوں ایتھے انگلی کھڑی کوئی نہیں کر سکدا تے مینوں ان ڈٹھے اللہ دی قسم ہے میرا اپنا دل لگدا ہے جو ایتھوں میں پیروں لا کے سجدہ کردیاں اللہ دے شکرانے دا ٹراں تاں جو محمد دے قدم چ ونج میرا اپنا دل ہی فیصلہ کریندا ہے. ایہو کچھ ہو گیا. ابو سفیان واپس آیا ہے خائب و خاسر ہو کے آ کے اپنی برادری نو آدا یار یک نہ شد دو شد بلکہ ترائے شد ہو گئی ہے. میں بھی ذلیل ہویا میری تقریر بھی ذلیل ہوئی ہے تے ساڈیاں عزتاں بھی ذلیل ہو گئیاں. او تا بادشاہ تے جب بیٹھا ہے اوتھے عدالت وچ تے منی بیٹھا ہے محمد نو خیر کائی نے اتوں وت اسما نے اے وی آکھ دیتا او سن لو او مکے والے ہو سن لو جڑے مرکھیت بن کے آئے ہو مخبر بن کے آئے ہو تساں تا اتھے بیٹھے ہو کولو پہ کمب دے ہو مینوں تا یقین ہے جیندے وچ صفتاں اے میرے ملک دی مٹی ایک دیاڑے او دے پیر تلے آ ونجنی ایتھے شاہی او دے غلام پہ کرندے ہو سن ساڈا نام و نشان بھی نہیں ہونا. تساں ایک عرب دی حفاظت دا ٹھیکہ چاہی کھلے ہو تے او دا تا کتاب وچ لکھیا پیا ہے کہ اس دی شاہی تا پوری دنیا تے قدم آ ٹکاون. اتفاق ایسا بنیا اجر توڑی محمد رسول اللہ دی زیارت نصیب نہیں ہوئی اس نو صرف محمد دی سنت سنی بیٹھا ہے سیرت سنی بیٹھا ہے آ گئی ہے موت دے اوتے کہیں نو پتہ کوئی نہیں. محمد رسول اللہ بیٹھے بیٹھے آدے او یار لوگو اللہ دا کرنا ایسا میرا بھرا میرا تے تواڈا پھرا مسلمان اسما او فوت ہو گیا انہیں حبشے دا بادشاہ جڑے نے حکم دیتا ہے تے نبی علیہ السلام نو صحابہ کیتا یا رسول اللہ ہن کیویں کرے سائیں اکھے انہے کرے سائیں مسلماناں دا جنازہ پڑھنا ہے تے او بھی چونکہ مسلمان ہو چکا ہے لہذا میں او دے واسطے دعا خیر ضرور کرنی ہے. اللہ ادو فرما دیتا ہے گھبرا نہیں میرا پیغمبر میں ایک مسئلہ سمجھاونا پیغمبر دی چھڑی سنت سن کے جڑا خوش ہو گیا ہے او دے واسطے ہی اللہ فرماندا ہے محمد دعا کر. اس واسطے میں او دا جنازہ اتھوں چا کے تیرے اگوں چ رکھنا
جنازہ محمد الرسول اللہ دے سامنے آ گیا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر تو سوا کہیں نہیں دتا. سارے صحابی صف بدی کھلن. اسما بادشاہ حبش دا او دی میت محمد الرسول اللہ دے اگے اللہ پاک نے چاہ کے رکھ دیتی ہے. دائن کھول دیتا ہے, کشف کر دیتا ہے, سامنے آ گیا تے محمد پاک رج رج کے دعائیں پہ منگدے نو دی ترقی واسطے. او دے وچ لفظ ہے پیا دن اللہم صعد روحہ الی عرشک. اللہ دے روح نو اپنے عرشاں تے بلا لائے. سعد روح دے روح نو تا بلا. اللہ دے پاک پیغمبر کو دعا اللہ نے کروائیے تے وحی دے ذریعے کروائیے. دعاواں بہت زیادیاں منگیاں ہیں. جتھی یو ایک جنازہ ہے جڑے جنازے دے اوتے محمد پاک نے تقریباً اج دے وقت دے لحاظ نال 2.25 گھنٹے لائے ہیں جڑیاں دعاواں کیتیاں نا سمے بادشاہ واسطے. معلوم ہوا ساری ترقی پیغمبر دی سنت ہے. پیغمبر دی سیرت سنیس, پیغمبر دی چھڑی صورت دتے نہیں آیا. پیغمبر دا کردار پوچھیس, ادو تصدیق کیتیس. اللہ نے کتاب دے اندر تورات دے جگہ آکھ دیتا ان محمد عبدی المتوکل المختار. میرا محمد وہ ایسا نبی ہونا ہے کہ در کتب انبیاء سابقہ یہ چیز مذکور بود کہ اللہ تعالیٰ یہ پیغمبر را قبض نہ فرماید حتیٰ کہ ملت کجرا بوائے راست کند. پس سے معلوم شد کہ حیات دنیاوی حضرت بری صفت آخر شد. پہلیا کتابہ چی لکھے ہویا ہاں کہ جڑا ہوں نبی آمنا ہے اللہ اس تے موت نہیں دیونی جے توڑی ٹیڑی ملت نو سیدھا نہ کر لے. تمام ملکاں جڑیاں اگے کج تے ٹیڑیاں ہو چکیاں سب نو صحیح بنایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس واسطے پیغمبر دی وفات دے اتے امت محمد مصطفیٰ نے او شکر ادا کیتا ہے کہ دین مکمل ہو گیا ہے. اے ونڈائی مٹھائیاں تے اے چیزاں اے سب کافراں دی عادت ہے, مسلمان دی عادت ہے. جدا پیغمبر دی نبوت دا اعلان سنے اگے غم میں چیتا خوش ہو جاوے, بھوکا ہے تا رج ونجے, اگے گلو بجو ننگا ہے تا انہیں سمجھے کپڑے پا لائن, اگر 13 دن دی بھوک ہے تا انہیں سمجھے اج رج کے کھا لیا ہے, پتر مر گیا تے غم میں چیتا انہیں سمجھے محمد دی نبوت مل گئی ہے, پتر میرا زندہ ہو گیا. اسی واسطے فقہا نے ائمہ نے آکھیا ہے من زار مزارن بلا مقبور فہو کعابد الصنم. یہ جڑے لوگ ویندے نے تازیے دا تماشا ویکھن, عید میلاد النبی ویکھن, یہ حقیقت امت محمد الرسول چ نکل کے ویندے ہیں. کیوں؟ پیغمبر علیہ السلام دی امت دا تقاضا یہ ہے کہ جتھے پیغمبر دی نبوت دا اعلان ہو رہے ہوئے اتھے نچ نچ کے خوشیاں مناویں, جتھے پیغمبر علیہ السلام دی سنت دے خلاف ہو رہا ہے اتھے بھج بھج کے دور نس کے ونجے. وہ تماشا تساں ویکھنا تو ہویا, ویکھ سو تو صحیح, ویکھ سو نا, ہاتھ کھڑا کرو جڑے ویکھ سو. خیر ایک دی خیر کھلا ہے. ہاں یہ تماشا نہ سمجھیا ہے, یہ سمجھیا ہے شیطانی باجا. دین بھی گیا دنیا بھی برباد. ہمیشہ برکت ہوندی ہے تو پیغمبر دی سنت چ نحوست ہو سی تو ہمیشہ بدعت ہو سی. جڑے بندے دی بھوک نہیں پہ نکلدی, اور مسئلہ ہی سن لو, جیڑا بندہ بے روزگار ہے وہ اپنے خدا نال عہد چا کرے کہ اللہ میں اگا زندگی گزارنی ہے تو تیرے محمد پاک دی سنت دے مطابق گزارنی. جے اللہ پاک ڈٹھا دے دل جو سچا وعدہ پہ کریندا ہے خلوص نال, اللہ دی قسم ہے تیرے اسباب دے بغیر اللہ دروازے رزق دے کھول دے سے. مثال ایک سن, اللہ نے اپنے پاک پیغمبر نال ایک کیتا سودا تے اللہ کے فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. اے میرے پاک پیغمبر ایک کم تو کر تیرے ذمے تے ایک کم میں اپنے ذمے اگے دا لا چھوڑے.
تو کم کر وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں حکم دے کے عبادت کریں، اپنے گھر والوں نماز پڑھیں. ہوں بلا خیال کیتی آ تیری میری طاقت ہے بکھو نو گل کرنی. تینوں پتا ہے جو پھول کدی تھارے یہ بھی کھاونا ہے. تو آخ نماز پڑھ سور دی بچی، تو آخ مڑ نماز جی پڑھائی نہ تو مڑ ٹکو یہ کھاوے جا. جہاں بندہ یہ رن بن کے رہے لعنت تے وہ مرد بنے تھے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، حکم کر میرا پیغمبر اپنے اہل والوں کہ نماز دی پابندی کریں. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، پہلو انہوں حکم دے تے وت آپ پابندی کر. پہلے حکم کہنو ہے انج نہیں فرمایا وَاسْتَبِرْ عَلَى الصَّلَاةِ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِهَا. نہیں پہلو آپ پابندی کر نماز دی، وت حکم دے گھر والوں. انج نہیں آخیا بلکہ فرمایا پہلے نمازی بنا گھر والوں، یا بائی کاٹ کر گھر والوں جڑے تیرا حکم دے خلاف کریں. ایمان نال دسو تے ساڈے وچ ایمان ہے؟ ایڈا کہڑا زور والا مرد بیٹھا اتنے جڑا اپنی عورت نو آکھے پڑھنی کہ نہیں نماز؟ انہوں اس لیے گیٹے یاد آ وے، اس وقت چولی دامن دا سانگا یاد آ وے، جو کبڑی پوے تو اما سڈن دے مناو تے تیار ہو جائے. بیبے ہوئی تو میری خیر سن لے، چلو میں آنکھ بیٹھا تو خیر ہے. اللہ کے پہ اپنے رسول نو، رسول دی سنت دے اتنے عمل کرنے والا آدمی کدے بھوکا نہیں رہ سکتا. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، حکم دے اپنے گھر والوں کہ نماز دی پابندی کریں. ساتھی پیا تھا میری عورت کے استاد جی علامہ صاحب خان صاحب بڑی چنگی ہے، بڑی نیک ہے، بڑی وفادار ہے، بچے ہی ٹھیک ٹھاک پیدا ہوئے، پر آخے پینا ماری نماز نہیں پڑھتے. میں آخیا تو آخیا کیوں نہیں؟ جڑے بڑی واری آخیا ہے، حتیٰ کہ میں انہوں دھمکی دیتی، اس آخیا طلاق دے چا نماز میں نہیں پڑھتی. میں آخیا مڑ تو اجانی اس کو سوانی بنا کے لئی ودا تو تیرے جہاں مرتدی تو جہان چ کوئی نہیں. کیوں؟ جڑا نماز دا انکار کریندا ہے وہ تو ہے کافر، تے جڑا کافر نو او دے کفر دے تے راضی ہو کے کول رکھے جی وہ مرتد نہیں تو کون بنتی؟ کافر دے کفر نو پسند کرنے والا کون ہے؟ مرتد دے ستا. اللہ پاک نہیں آخیا ان اللہ لا یرضی عن عبادہ الکفر، اللہ اپنے بندیاں کو کفر نو پسند نہیں کریندا. تے اے کفر نو پسند ہی کیتے ودا چمدا چکنے ودا یہی تے بے 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 ودا کریندا ہے. اجنے مرتد نہیں تو اور کون ہے؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، آکھ اپنے گھر والوں بالصلاۃ نماز دی پابندی کریں. یہ امر دا لفظ آخیا وَأْمُرْ، یہ نہیں آخیا کول. کول دا مانا آنکھ ہے، امر دا مانا ہاک مانا جب زبردستی نال ڈنڈا ہاتھ لے کے آنکھ پڑھیں نماز. انہوں آخر دے بعد وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، وت آپ بھی ڈٹ ونج نماز دے اتے. اے کم تو چکر لا نسالک رزقا، مینو اللہ پاک دی قسم ہے تینوں ٹکر منگن دی ضرورت ہی کائی نہیں، بغیر منگے دے میں تیرے رزق دا انتظام کیتی رکھ سکتا. ہوں اسے عادت پیغمبر دی دوتے جی بندہ عمل کرے تو کیا مطلب ہے؟ اللہ ہاتھ چھڑا وی سی میرا نبی نال وعدہ ہے، تیرا کوئی واسطہ کوئی. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا،
لا نسألک رزقا. اس واسطے صحابہ کرام جنہاں نبی کریم جدہ واز کر رہے ہیں سنت بیان کر رہے ہیں تے ادو منڈی دے وچ ہوکا آ گیا پھاجیا عمر کا غلہ وک ویس نے جوار باجرہ وک ویس نے منڈوان وک ویس نے فلانی جنس وک ویس نے وت کے کرے سو جنہ خرید کرنا جلدی خرید کر لو. صحابیاں ایک دوے در ویکھیا ایک صحابی دوے نو آدا یار تقریراں تے نت سنتے رہے وینے اے نبی کریم دیاں جمعے والا دہاڑا واز کھلا کریندا اللہ دا پیغمبر قرآن پڑھدا کھلا اللہ دا پیغمبر اللہ دے پاک بات بندے کے کریندے ہیں. ایک دوے نو آدن ساڈے 9 دیہڑے دے بچے بھوکے ہیں 5 دن دے اساں آپ بھوکے ہاں سارے پیٹ پوجا کوئی نہیں پئی ہوندی چلو چپ کر کے ونج کے کھسے کوئی نہیں آئے تے منڈی چو غلہ خرید کر کے وت جلدی جلدی محمد پاک دا آواز آ کے سن لئی سا چپ کر کے نکل گئے. اذا راؤ تجارتا او لہوا انفضوا الیہا وترکوک قائما. اے میرا پیغمبر میں ویدا کھلوتا ہوں جلے تو کلا قرآن کھلا پڑھدا ہے تے مارکا ٹر گیا تو کاریاں تے میں سامعاں میں سنن والا تے تو پڑھن والا دوے مارکا سارے ٹر گیا گئے تے نیک نیتی تین نیک نیتی تے گیا نا بھوکے پیٹ نال خدا نو سجدہ نہیں بندہ کر سکتا تے بال بچے بھوکے آپ ہی بھوکے پیٹ تے تقریراں چلو نیٹ سننیاں تے غلہ آندا ہے مہینے دے مہینے بعد خدا جانے وہ بھی وتگا نصیب ہو سی کہ نہیں. ترکوک قائما تو کھلوتا کھلوتا وعد کر رہا ہے سنن والا کوئی نہیں سنن والا ایک میں یا میرے فرشتے جڑے میں بھیج دیتے ہیں تے مرکت گیا کھسے کہ چلو غلہ خرید کر لوی جلے لگا گیا ہے جلے واپس آئے اس لیے نماز دا ٹائم ہون والا جماعت کھڑی ہو گئی. بہرحال اس واری تو میں کچھ نہیں آکھیا انہاں نو ہن انہاں نو اگاں واسطے آکھ دے تے قانون میرا سنا دے جڑے ویلے پیغمبر تبلیغ کر رہا ہوئے واز کر رہا ہے عبادت کر رہا ہے قرآن پڑھ رہا ہے ادو بھاویں گاجے باجے وجے نہیں پائے منڈیاں دے اندر بھاویں میلے لگے بھی رہے ہوکرے لگے رہے ونجن وکا ونجے سالم غلہ جے توڑی محمد فارغ نہ ہوئے نماز تو او توڑی تسا ونجنا کدائی نہیں بھاویں بال بچے توڑے مری ونجن تسا ہی بھاویں کیوں نہ حسری ونجو اذا قضیت الصلاۃ نماز تو فارغ ہو کے تا گئے کرو یا اللہ جے ونجائے تو اس لئے منڈیاں دے وچوں اس لئے غلہ نہ ملے دکانہ تے نہ مل سکے وقت کے کرے گا اللہ فرماندہ فانتشروا فی الارض میاں تسا ٹور پائے کرو نماز دے بعد منڈی چوی پھیرا ماری گیا لگا منڈیاں ہی پھیرا ماری گئے کرو دکانہ تو ہی پوچھ دے گئے کرو بھلیاں چنگیا تو ہی پوچھ دے گئے کرو جے کر کدو نہ ملے تے واپس گھر ونجن لگو تا ایو کیتا کرو وذکر اللہ وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا وہ قرآن یاد کریں دے گئے کرو جیڑا محمد کو سنیا ہی نے جمعے دے اندر وہ سبق یاد کریں دے گئے کرو یہ کر یہ شکریہ دیتا ہوتے اچھا اللہ جے ساڑے غلہ کوئی نہیں توڑے ساڑے دل دے اندر ایک قرآن والا پلہ تا آ گیا ہے اسے قرآن اللہ سبق یاد کیتی گئے کرو یہ کر انجے کرے سو محمد دی سنت آئی قرآن دوتے عمل کرنا وہ کریں دے پہو یار جلے گھر ویسو لعلکم تفلحون مینو شاہی وعدے دی قسمیں میں توڑے گھر دانے اگے کٹھے کر رکھے اسے خرچے جو وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. یہ ہوں آج ایماندار آج کیویں کر سکتا ہے آج تو بھج دن توید لکھوا میں تے کئی پھلے مانس تا سور دی ہڈی درسال پور رکھ دیں جو رزق کو ختم نہیں ہوتا ہوں ایک خنزیر تو گھٹن بلا کئی گئے پیر کو پھوکا برامن اللہ فرماتا ہے خدا تیرا ستیہ ناس نہ کرے بھلے مانس بے ایمان عید نہ کر تو کم میں ہے کہ پیغمبر دی سنت تے عمل کرن دا ارادہ تو چا کر تیرے نہ کٹھے ہون والے دانے میں خود تیرے گھر کٹھے کر کے رکھ دے پر شرط ہے جو دل چ ارادہ سچا ہوئے ٹھگ پورا نہ ہوئے
یہ نال ہوے کہ اللہ بھاویں بھوک مرے سے بھاویں تریہ دے سے بھاویں بال مرے سے بھاویں باغ اجڑے سے میرا وعدہ ہو گیا میں اپنا سودا جڑا تھا وہ نہیں پھیرنا ہمیشہ تیرے پیغمبر دے طریقے دے مطابق ہی زندگی گزارنی ہے اے تو چکر میں جڑا وعدہ پیغمبر نال کیتا ہے پیغمبر دے امتی نال انج نہیں بھائی سالا نہ سالوں کا رزق میں رزق دے معاملے دے اندر بندے نو کدا ہی پریشان نہ ہو دے معلوم ہو گیا امت دی ترقی پیغمبر دی تعلیم موت حیات ترقی نہیں اگر ہے پیغمبر دی موت حیات دے اندر اگر فرق ہے تو امت مسلمہ واسطے ہے کہ پیغمبر جلے پیدا ہوندا ہے اس ویلے ہی وہ خوشی حد تو زیادہ نہیں کریں دے کہ انہوں نہیں پتہ ہوندا جو اس پیغمبر بننا ہے یا کہ بننا ہے کہ نہیں بننا اپنے پتر دے معاملے دے اتے بھی سمجھدار لوگ خوش نہیں ہوندے بلکہ بجائے خوشی ہون دے جنازہ پڑھ دے چاہ یاریاں والا پیر جان دے ہو یاریاں والا پیر کوئی نہ جانے یاری کیتی رکھ دے حرامی تے ادھر تک کوئی نہیں یاریاں والا پیر ہے نا پیر عبد القادر جیلانی ہے نا اے پیر عبد القادر جیلانی دے 4 پتران ایک دا نام عبد الوہاب ہا ایک دا نام عبد التواب ہا ایک دا نام عبد الغفار ہا ایک دا نام عبد الستار ہا 4 پتران اج تو پاولیاں دے نام ہی عبد الستار ہے پیا قریشیاں دے نام ہے سیداں دا ہے بلوچاں دا ہر اس ویلے نام اے بڑے اوکھے ہوندے ہن رکھنے کیوں کہ اگلے لوگ اے مانے تے لفظ نو ویکھ کے جوڑ کے نام رکھ دے ہن جو اے فٹ ہوئے انجے طرح بنے جیڑا پتر پیدا ہوئے او دے کان دے وچ بانگ دے کے تکبیر دے کے اگو رکھ کے جنازہ چ پڑے توجہ ہے آج کوئی پوتری کار بھی کھائے نا باوے کوئی مولوی یا پیر ہے وہ تو بیٹھے ہوتے معصوم بچے دے اگو پیچھے چومدے تے چکھدے بیٹھے ہوندے عبد الوہاب جمعہ سب تو پہلے انہاں سامنے رکھ کے لوگوں نے سدیا تے جنازہ پڑھیا ہے پوچھا گیا بھائی کیوں جنازہ پڑھیا نے کہ جنازہ میں اس واسطے پڑھیا ہے جو اے دی محبت میرے دل وچ نہ آوے جو خدا والا گھر نہ مل لے اپنے دل چو کٹ چھوڑیا ہے کہ اتو اتو دی محبت راسی پیو پوترا لی میرا دل والا گھر جڑا صرف ایک خدا واسطے اور کہے واسطے وجہ یہ ہے تا اللہ فرمائے انما اولادکم اموالکم واولادکم فتنہ مال تے تہاڈی اولاد تہاڈے واسطے فتنہ اسے واسطے ہے کہ عام طور تے آدمی مال تے اولاد دے پیچھے کافر بنتا ہے خدا دا باغی بنتا ہے اس واسطے جتنا تعلیم رکھی ہے اللہ پاک نے وہ رکھی ہے تعلیم رسول دی بندے نو خوش ہونا چاہیے جدا شریعت دا مسئلہ انہوں سچا ملے وہ خوش بہار انج ہوئے جی میں اوترے دے گھر اج پتر جم پہ کیونکہ قانون ہے کہ جڑا محمد دی سنت تے تعلیم نہ لگ ویندا ہے اللہ پاک اس دے رزق دے دروازے کھول دیتا ہے تساں اندازہ لگاؤ صحابہ کرام دے حالات تساں سنو حقیقت بعد آدمی دا دماغ پھٹدا ہے جلے حقیقت سنا ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اتے ایمان لایا ہے سلمان فارسی اے فارس دے ملک دے بادشاہ دا پوترا ہی سلمان اگ پوجن والے بادشاہ دا پوترا ہے گھروں نکلیا اس واسطے جو پیو نو ایک دیڑے آخیا سو جنوں اساں سجدہ کرنے آئے یہ تو متھا سڑیندی ہے کہ جڑا بندے دا معبود ہونا چاہیے وہ تو متھا ٹھرنا چاہیے یہ تو پیرا ماری سڑیندی ہے میں تلاش کرے نہ ابا جی کوئی اپنا معبود بھائی کئی عبادت کرنی چاہیے بہرحال نکلیا کئی ملک پھردا رہا خلاصہ کلام دا ہے کہ نبی علیہ السلام تے ایمان لایا ہے مگر اس ویلے ایک وڈے لینڈ لارڈ دا غلام ہاں بنے ہویا جلے اسلام لایا کھجی تے چڑھیا کھلا وہ کھجیاں جوڑن واسطے تے ادو آواز آیا تلال بدر علینا من سنیات الودائی وجب شکر علینا ما جئت للہ دائی تلال بدر علینا
نوجوان لڑکیاں تے چھوکریاں کوٹھے تے چڑھ کے پہ آدیاں سبحان اللہ تلال بدر علینا، اج تک دیہاں چانو پھڑے آمدہ محمد آندا پیا ہجرت کر کے تلال بدر علینا من سنیات الوداعی، جویں بدلیاں چوں چن نکلدا ہے انجے اج تمیاں جھاٹیاں گھاٹیاں جھاڑیاں وچوں 14ویں دے چن تو زیادہ چمکیلا محمد آندا پیا تلال بدر علینا من سنیات الوداعی وجب الشکر علینا مادا للہ دائی، ایہو جیا 14ویں دا چن جڑا او گھاٹیاں گھاٹیاں درختاں چوں نکلدا پیا ہے، اللہ دی قسم ہے ساڈے تے شکر واجب ہے جو اللہ دا سجدہ چکراں ہے، اور تو اور رہ گیا سانو چھڑائی ہو جائے چن ویکھنا نصیب ہو گیا۔ آواز سنی اس تے جڑے ویلے دے نظر پئی اس چمکار انہوں ملہوم ہویا، بندہ جڑی شادی انتظار ہوئے تے ہوئے درد رنجانا، یہ انتظار والی چیز مل ونجے تے بندہ اپنے ہوش چوں نکل ویندا، اتنے چڑھیا کھلا ہے کمنڈ گتی کھلو